نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر یقلب اللیل والنہار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صرف چھوٹی سی بات کرنا مقصد تھا، وہ یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو تو میں تمہاری باؤنٹیز کو، بلیسنگز کو اور بڑھاؤں گا، تمہیں اور نعمتیں عطا کروں گا. بات بہت آسان ہے، ظاہر ہے. عام طور پہ ہم سب لوگ پڑھتے بھی ہیں یہ اور سنتے بھی ہیں بڑوں سے کہ شکر کی اہمیت ہے، شکر کرنے سے اللہ ہماری نعمتوں کو اور بڑھاتے ہیں. لیکن حدیث میں ایک آتا ہے، حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یؤذینی ابن آدم. یہ جو ابن آدم ہے، انسان کا کے بارے میں فرمایا ہی ہرٹس می، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے. یسب الدہر، یہ زمانے کو برا بھلا بولتا ہے. وانا الدہر، زمانہ تو میں ہی ہوں. بید الامر، یہ ہر چیز دنیا میں امر کہتے ہیں، ایوری تھنگ اٹس ان مائی ہینڈس. قلب اللیل والنہار، یہ رات کو دن اور دن کو رات، یہ تو میں بنا رہا ہوں. ابھی آج رات ہے، آج دن ہے، یہ تو میں بنا رہا ہوں. تو یہ ابن آدم، یہ انسان جو ہے، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ مجھے برا، یہ زمانے کو برا بھلا بولتا ہے، یہ ان اے وے ناشکری کرتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، ہم شکر کریں گے اور ہمیں اور زیادہ ملے گا، اور ہم اوپر سے کر بھی رہے ہوتے ہیں نا وے، اور بعض ہوتے ہم اکثر نیک لوگ اور دوسرے جو دل سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے، اگر آپ نوٹ کریں اس پوری دنیا میں ہر چیز کو، ہر پروڈکٹ کو، کوئی بھی شے جب وجود میں آتی ہے، ان کریشن آتی ہے، اس کو بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے. وہ ریزن کیا ہوتا ہے؟ وہ ریزن تو جب بھی وہ پروڈکشن اس کی ہوتی ہے، اس کو بنانے والا جو کوئی نہ کوئی ایک انجینئر ہوتا ہے، کوئی ڈیزائنر ہوتا ہے، کوئی مینوفیکچرر ہوتا ہے، کوئی پروڈیوسر ہوتا ہے. وہ جب اس پروڈکٹ کو بناتا ہے، اس بنانے والے کو اصل میں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو، اس کی یوزیج میں کیا چیز بینیفیشل ہے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. اس سے زیادہ کسی دوسرے کو نہیں پتا ہوتا. آپ عام طور سے دیکھ لیں، کوئی آئی فون کے باکس کو اٹھا لیں، نیا خریدیں، برانڈ نیو، اس کو نکالیں، پیچھے اس کے کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یا ویب سائٹ پہ چلے جائیں، پرانے زمانے میں تو فون بک، پوری بکس اندر بکلیٹس آتی تھی. اور گاڑی خرید لیں کوئی نئی، اندر پوری ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، کوڈ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک بک ہوتی ہے جو اس کی ڈوز اور ڈونٹس کے بارے میں ہوتی ہے. ہر پروڈکٹ کی، ایون ایک چھوٹا سا کوئی بچے کا ٹوائے لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کے باکس کے اوپر ایک وارننگ، ایک ڈسکلیمر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس پروڈکٹ کے لیے ہارمفل ہے اور یہ چیز اس پروڈکٹ کے لیے بینیفیشل ہے. تو جو بنانے والا ہوتا ہے، اصل اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. اس پروڈکٹ کو ان اٹ سیلف خود پتہ نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے انسان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، کانا اکثر شیئن جدلا، کہ یہ جھگڑالو ہے. یا عام طور پہ یہ انسان کی کوالٹیز اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ بنانے والا جو ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ اس کی کوالٹیز کیا ہے، یہ کیا کرتا کیا ہے. یہ پہلی تو چیز جھگڑالو ہے، ایزی پرووک ہونے والا ہے، آسانی سے لڑائی جھگڑا، بات پہ پرووک ہونا یا آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ اس کی ایک کوالٹی ہے. ان انسان ظلومن جہولا، یہ ظالم ہے. ظالم ہے یعنی عام طور سے ظالم ہم سمجھتے ہیں کوئی لیڈر ہے، کوئی حکمران ہے، وہ اپنے سٹیزنز پہ، اپنے نیشنلز پہ، اپنی جو عوام ہے ان پہ ظالم ہے. ایسا نہیں ہوتا. ظالم ہر وہ شخص ہے جو اپنے سے ماتحت، جو بھی اس کے انڈر لوگ ہیں، ایون چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ گھروں کے اندر کوئی بیوی بچے سے لے کر، یا بڑے سے بڑے لیول پہ اس کی جاب کر رہے ہیں، کوئی آفس میں اپنے امپلائیز ہیں، یا اس سے بڑے لیول پہ ہر بندہ اپنے سے انڈر کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کا حق مار رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو وہ اس ظالم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. جہولا، جاہل ہے. جاہل کو ہم سمجھتے ہیں جاہل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جاہل اس کو بولتے ہیں، جاہل از اگینسٹ اینڈ
ون ہو ہیز نالج اینڈ ون ہو ڈزنٹ ہیو نالج. ایک بندہ ہے وہ سمجھتا ہی ہے کہ مجھے بہت نالج ہے, انسان ہے وہ سمجھتا ہے, وہ بات بات پہ وہ, اسی لیے آپ نوٹ کریں کہ ہمارے جو سائیکی ہے ہمیں اکثر ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی دلیل کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, لاجک کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, اپنے ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے کہ یہ لاجک ہے اس کے پیچھے, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ ظلوماً جہولا, یہ تو جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا, یہ اسی لیے لاجکس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آگے سے سمجھانے پہ لگا ہوا ہے. ان ریالٹی اس کو خود نہیں پتا اپنا میرے لیے کیا بینیفیشل ہے کیا نہیں. ان الانسان ایک اور جگہ پر ہے خلی کا حلوا, یہ جلد باز ہے, ہر چیز میں نا جلدی ڈیسیجن لیتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب بھی اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے فوراً کسی دوسرے کی طرف اس کو ایسوسیٹ کر دے گا, اس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف فوراً کہ یار مجھے فلاں چیز کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. اپنی وجہ سے نقصان نہیں ہوا, میں نے کوئی غلطی کبھی نہیں کی. اپنی غلطی ماننے کے لیے کبھی بھی ہم تیار ہی نہیں ہوتے. ہماری ایک کوالٹی ہے بحیثیت ان ریالٹی ایز اے ہیومن مین کائنڈ, ہماری ایک کوالٹی ہے کہ ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ کہہ رہے اذا مسہ الشر جزوعا, یہ فوراً دوسرے کی طرف برائی کی, ہر برائی کی نسبت دوسرے کی طرف. وَإِذَا مَسَّ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب بھی کوئی اچھائی آتی ہے, نیکی آتی ہے, کوئی بلیسنگ آتی ہے تو وہ اس کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے. حالانکہ انبیاء کرام کی جو سنت جو اللہ نے ہمیں سکھائی, وہ ابراہیم علیہ السلام تھے, کیا فرما رہے تھے, وَفَإِذَا مَرِضْتُ يَشْفِينِي, جب بیمار میں, یہ یعنی ایک ان کا پیٹرن ہے جو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ, بیمار میں خود ہوتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا بیمار میں ہوتا ہوں, یشفینی, اور شفا مجھے اللہ دے دیتا ہے. یعنی اس کی نسبت بھی صرف جو برائی کی تھی وہ اپنے طرف کی, اور شفا دینے والا اللہ تھا, اچھائی کی نسبت اس کی یہ انبیاء کا وہ تھا, ایک مقام تھا. ظاہر ہے ہم اس لیول پہ تو نہیں ہے, لیکن انسان کی بہرحال یہ سب کوالٹیز, اور انہی کوالٹیز کی وجہ سے دیکھ لیں کیٹیگوریکلی شکر بڑا ایزی چیز ہے, کرنا چاہیے ہم سب کو, لیکن ہم نہیں کرتے. اور یہی دیکھیں اسی وجہ سے ہم لوگ ڈاؤن دا ڈرین جاتے جا رہے ہیں. آئی مین مے بی مٹیریلسٹکلی ہم لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں, ان مٹیریل ورلڈ پرابلی ہم لوگ آگے جا رہے ہوں گے, لیکن ہماری جو سوچ ہے یا ہمارا جو کلچر ہے اس کے مطابق ہم ڈاؤن دا ڈرین دن بدن جاتے جا رہے ہیں. حالانکہ ایون دو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے, ہم سن رہے ہیں, کان ہے یہ اللہ نے ہمیں دیے, نہیں دیے ہوتے تو کیا ہوتا, نہیں آواز ہی نہیں آتی. زبان دی اللہ نے, ہم بولنے کے قابل ہیں. آنکھیں دی ہیں, یہ ہماری نعمت ہے اللہ کی, ہم دیکھ رہے ہیں دن بدن. وہ مجھے 2014 میں, اس سے پہلے تو 2013 میں غالباً مجھے ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے, میں حج پہ ایک مرتبہ تھا, ہمارے ساتھ گروپ میں ایک ادھر رام باغ میں کراچی میں ایک فرنیچر سٹور والے تھے صاحب, ان کا بیٹا تھا, ٹین ایجر تھا, ینگ, اندھا تھا, ہی واز بلائنڈ. آئی اسٹل ریمبر, مجھے اس کی فیس مائنڈ سے ہی نہیں جاتا, وہ بچہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. وہ بچہ دیکھ ہی نہیں سکتا, ہم حرم میں کھڑے ہوئے ہیں مطاف کے اندر, اور اس بچے کو یعنی اس کو ایک فیلنگ ہی نہیں آ رہی کہ ہم تو کعبے کو دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں, ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آئی سائٹ بھی کوئی اللہ کی نعمت ہے. اور میں نے اس بیچارے بچے کو دیکھا, وہ ٹین ایجر چھوٹا سا بچہ, اور وہ اندھا ہے, اور اس کو اصل قدر ہے. وہ باپ کو کہتا تھا کسی طرح مجھے جا کے کعبے کو ہاتھ لگانے, مجھے اس کے کپڑے کو پکڑنا ہے. اور وہاں رش اتنا تھا, حج کا ٹائم تھا, اتنا رش تھا, تو وہ آگے کیسے جائیں مطاف میں. پھر ہم کچھ گروپ کے لوگوں نے کہا چلے آئے, ہم مل کے چلتے ہیں, اور کسی طرح اس کو آگے, اور بچے کو ہم لے گئے آگے. بہرحال حتیم اور رکن یمانی کے درمیان کا وہ سائڈ تھی, مجھے یاد ہے, وہاں لے جا کے اس کو ہم نے کھڑا کیا, اور اس نے کعبے کے اس غلاف کو پکڑا, اور وہ بیچارہ بچہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. وہ چھوٹا سا بچہ, ٹین ایجر, اس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں, اس کو ہم لوگوں کو ہم نے ریلائز ہی نہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ہم سانس جو ایک ایک دن میں سانس لے رہے ہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم اگر سانس لینے کے قابل نہیں, آپ لوگ آج کل دیکھ لیں یہ جگہ جگہ جو پینڈیمک ہی پھیلا ہوا ہے, اصل پرابلم جو پیشنٹس ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سانس ہمارا رکتا ہے. جو جن کی ڈیتھس ہو رہی ہے ان کی بھی اصل ریزن وہ سانس رکنے کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہ ایک آکسیجن ہی آپ نوٹ کریں, ایک ہمارا سانس خالی ہم انہیل کرتے ہیں اور ایکزیل کرتے ہیں, اس میں کتنا آکسیجن ہم اندر انہیل کرتے ہیں اور جو بھی ہم ایکزیل کرتے ہیں, یہ کیا اللہ کی نعمت ہے جو ہمارے کو سانس لے رہا ہے. ہمارا یہ سانس ہی رک جائے, 10 منٹ ہم سانس نہیں روک, 10 منٹ کیا ہم لوگ 1 منٹ, آدھا منٹ سانس نہیں روک سکتے, رکے اور دیکھیں ہمارا کیا حال ہوگا. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہی ہے. بہرحال ہم لوگ ناشکر ہیں. ہم لوگ اکثر اسی لیے کیا اللہ نے کہا تھا یہ جلد باز ہے, حلوا, یہ جلد باز ہے ہر چیز میں نا. اس کو بس یہ ہے کہ مجھے کل کی چیز آج مل جائے, کل جو میری نصیب میں بینیفٹ ہے وہ مجھے آج ہی مل جائے اور میں فارغ ہو جاؤں. اور ابھی آپ
پوری aside from all the pandemic, aside from everything, پوری دنیا کے آپ اس وقت اکنامیکل سچویشن دیکھ لیں, وہ کیا مین ریزن اس کا چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ لے لیں, بڑے سے پہ آ جائیں, اس سے بڑے پہ آ جائیں, پوری دنیا کا ایک میگنیٹیوڈ اٹھا کے دیکھ لیں میکرو لیول کے اوپر, وہ ریزن کیا ہے؟ وہ یہ حلوہ جلد باز ہونا. کیا ڈیٹ لیتا جاؤں میں, قرضہ لیتا جاؤں میں, لون لیتا جاؤں, بڑے سے بڑے گورنمنٹ لیول پہ دیکھ لیں آپ. دیکھ لیں یہاں کینیڈا میں وینکوور سٹیز, یہ البرٹا از آلموسٹ آن دا برنک آف بینکرپسی. کیوں؟ وہ ڈیٹ لیتے جائیں گے تو یہی ہوگا. پورے کینیڈا میں اس وقت, کل میں اکنامک منسٹر کا دیکھ رہا تھا, بلکہ ریل اسٹیٹ, وہ اس منسٹر کا نام دماغ سے نکل گیا, وہ خود بولتا ہے یہ ہاؤس ہولڈ ڈیٹ جو ہے وہ اپنے ہائیسٹ لیول پہ, اس لیول پہ کہ ریل اسٹیٹ پرائسز ہی سسٹین نہیں کر پائیں گی. پورے امریکہ میں دیکھ لیں $6 ٹریلین کی آج بھی اسپیک لاسٹ منتھ تک آلریڈی ہم کراس کر چکی ہے فیڈرل ریزرو بینک کی بیلنس شیٹ خالی. وہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ پیسے چھاپتے جا رہے ہیں اور لیتے جا رہے ہیں, ان کو یہ ریلائز نہیں ہو رہا. کل اپنی ہارڈ ورک, اپنی محنت, اپنی ایفیشنسی کے ساتھ, اس جو انسان کسی زمانے میں ہوتا تھا ہارڈ ورک کرتا تھا, ایفیشنسی کے ساتھ کما کے اور پھر کچھ لیتا تھا اور کوئی بینیفٹ حاصل کرتا تھا, وہ آج کے زمانے میں کانسیپٹ یہ ہو گیا کہ میں کسی طرح سے لون لے لوں بینک سے, فوراً ڈیٹ لوں, پھر اس سے بڑے لیول پہ لوں. اور یہ پورا ایک نظام ایسا چلا ہے کہ بڑے سے بڑے کنٹری کے لیول تک وہ فیڈرل ریزرو بینکس بنے ہوئے ہیں, وہ نوٹ چھاپتے جا رہے ہیں, وہ بڑے سے بڑے لیول پہ اکانومیز میں پمپ کرتے جا رہے ہیں, اور ایک ڈیٹ ببل پورا سارٹ آف بنا ہوا. یہی 2008 پہ بھی ہوا تھا, پوری ورلڈ کی مارگیج سلمپ آیا تھا, اکانومیز کولیپس ہوئی تھی. یہ اگین ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ پرابلی آگے ورلڈ. تو اینی ویز یہ جلد باز ہونا, یہ سب اس کا مین ریزن سب کا یہی ہے. صرف کہنے کا مقصد یہ تھا, جو شکر والی اللہ نے ہمیں بات بتائی, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر ہم شکر کریں گے اللہ اور بڑھائے گا نعمتوں کو. فائنلی میں صرف لاسٹ بات کر کے کنکلوڈ کرتا ہوں. قرآن میں آتا ہے اللہ نے ایک بستی والوں کی مثال دی, ضرب اللہ مثلا قریۃ, ایک لوگ تھے, کچھ لوگ ہیں, کوئی بھی نیشن ہے, کچھ گروپ آف پیپل ہیں, کانت آمنۃ مطمئنہ, بہت ہی امن سے پرسکون رہ رہے ہیں, بڑے مطمئن ہیں, اپنے لائف سٹائل سے مطمئن ہیں. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, ان کو ہر طرف سے رزق آ رہا ہے, ہر طرف سے فرام آل کوارٹرز آف دیئر لائفز ان کو اللہ نعمتیں عطا کر رہا ہے. فکفرت بانعم اللہ, پھر وہ غلطی کیا کر رہے ہیں؟ ایک غلطی وہ کرتے ہیں, کفرت بانعم اللہ, وہ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں, اس کی بلیسنگز کو, اس کی باؤنڈیز کو, ان پر شکر نہیں کرتے. تو فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, اللہ تعالیٰ ان کو ایک دو قسم کے لباس پہنا دیتا ہے. ایک خوف کا لباس, یہ خول اللہ کہہ رہے ہیں, یوں ایسے اوپر ہمارے چڑھ گیا, ایک خوف کا, ہر چیز اب ڈر لگا ہوا ہے, اب خوف لگا ہوا ہے. ایک ان نون سا فیئر ہے, کبھی یہ آج کل تو بیماری کا فیئر ہے زیادہ تر, لیکن کبھی گورنمنٹ کا فیئر ہے, کبھی ٹیکس اتھارٹی کا فیئر ہے, کبھی پولیس کا فیئر ہے, کبھی امیگریشن آفیسر کا, کوئی نہ کوئی ہمارے مائنڈ میں کسی نہ کسی فارم میں ایک فیئر بس اب دماغ میں لگ گیا. دوسرے کسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں تو چور ڈاکوؤں کا فیئر ہے, مگر کا, کسی چھیننے والے کا, روڈ پہ گاڑی میں جا رہے ہیں موبائل پہ بات نہیں کر سکتے, کوئی آگے موبائل چھیننے والا آ گیا, یہ کیا ہوگا, موبائل چھین کے لے جائے گا. تو وہ فیئر کہیں بھی کسی دنیا کے کسی کونے میں رہ رہے ہیں, وہ فیئر ہی ہے, وہ بندہ رہے ہی اس خول میں, اللہ نے وہ چڑھا دیا. فذاق اللہ لباس الجوع اور خوف, ایک خوف کا اور ایک بھوک کا. پھر پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ملنا اتنا ہی ہے جتنا نصیب میں ہے, بھاگنا بالکل منع نہیں ہے بالکل, لیکن یقین اور بلیو ہو اس پہ, جتنا بھی اللہ نے دے دیا اس پہ شکر کریں گے انشاءاللہ, تو اللہ کہتا ہے لازیدنکم, میں اور بڑھاؤں گا اور اتنا بے حساب دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال آج کیونکہ فائنلی ہم نے الحمدللہ, میں نے کہا رمضان پورا گزارا ہی ہے, اور اچھا الحمدللہ سب نے روزے بھی رکھے ہیں. تو مین چیز جو ایک میسج ہم نے ایٹ لیسٹ لے لیں وہ یہ ہے کہ کم سے کم جس لیول پہ بھی ہو, جس کیپیسٹی میں بھی ہو, کوشش کریں کہ ہم جتنا بھی ہو سکے ایٹ لیسٹ اللہ کا شکر ادا کریں. اور کچھ نہیں ہے تو الحمدللہ بول کے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں. الحمدللہ بولنا بھی ان کلمات میں سے ہے جو آسمانوں تک پہنچتا ہے, اور اس کے بھی بے تحاشا فائدے اور فوائد حدیثیں میں لکھے ہیں. تو اتنا ایٹ لیسٹ ہم کر ہی سکتے ہیں. باقی بارہ جتنا ہو سکے اپنے اینڈ پہ زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری نعمتوں کو اور بڑھائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.